أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الجن کی آیت نمبر 13 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ ٹیکنالوجی، یہ ضروریات، یہ رزق، یہ انعام و اکرام اور بے شمار فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارا پچھلا جو سبق تھا اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ الجن کی پہلی 12 آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ ہی بیٹا، اور یہ کہ ہم نے بیوقوف یا ہم کا ایک بیوقوف، ہمارا ایک بیوقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کرتا تھا، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر کوئی جھوٹی باتیں لگائیں۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس بنا پر یا جس کی وجہ سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا اللہ کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ انسانوں نے بھی جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا رسول بنا کر، یا یہ کہ اللہ قیامت کے دن کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکی داروں اور سخت شعلوں میں پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں میں یا مختلف مذہبوں میں مختلف راستوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جنوں کا ایک گروہ جس نے یہ قرآن کی تلاوت سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور انہوں نے اپنے قبیلے میں، اپنے گروہ میں، اپنی قوم میں جا کر اس قرآن کے بارے میں بتایا کہ ایک عظیم اور یا ایک عجیب کتاب قرآن ہم نے سنی جو ہمارے اوپر اس قدر اثر انداز ہوئی، اور ہمیں
ہماری آنکھیں کھولی اس نے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ہم تو اس طرح کے معاملات میں پہلے الجھے ہوئے تھے، ہمارے بیوقوف، ہمارے بڑے، یا ہمارا ایک بڑا، یا ہمارے لیڈر، روحانی پیشوا، وہ تو ہمیں اس طرح گمراہ کرتے تھے، یا اس طرح سے وہ تو اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کرتے تھے، جبکہ حق تو یہ ہے جو قرآن میں ہم نے سنا۔ لہٰذا وہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کی، اور پھر اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے انہوں نے عہد کیا، اور اپنی قوم یا اپنے گروہ کے لوگوں کو بھی اس کی طرف تبلیغ کی۔ اور جس انداز سے یہ ذکر ہوا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تبلیغ کا انداز ایسا ہے کہ جیسے اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے کا ساتھ ذکر کر رہے ہیں، اپنے بارے میں اپنے گریبان میں بھی جھانک کر کے ہم تو ایسے کرتے تھے، اس کے ساتھ ہی پیغام اپنی اپنی جو ان کی روداد کہ ہم تو ایمان لے کر آئے، ہم تو اب ایسا نہیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ تلقین اور تبلیغ بھی کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس کتاب کے اوپر یا اس رسول کے اوپر ایمان لاؤ، اور تم بھی شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جاؤ، باقی جتنے میٹرز ہیں ان کو چھوڑ کر حق کو قبول کر لو، تو یہی راستہ جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ایک بڑی مختلف انداز میں بڑے خوبصورت طریقہ انداز ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے، یا محسوس ہوتا ہے کس طرح سے جن جو ہے انہوں نے اس قرآن کی تصدیق کی، اور پھر اس کے اوپر نہ صرف وہ خود ایمان لے کر آئے، خود اپنی اصلاح کرنے کے لیے وہ اس میں باتیں کر رہے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف اسی طرح سے گامزن کر رہے ہیں، راغب کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ جو ہے کچھ آیات اور بھی آگے چلے گا، تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 13 سے انور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسا کہ کل ہم نے دیکھا تھا پچھلی مجلس میں کہ یہ جنوں کا کول، یا جنوں نے قرآن سن کر جو آپس میں جا کر باتیں کی، یا آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ اس کی اصلاح اور تبلیغ کے لیے جو باتیں کرتے رہے، وہی باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقل کی ہیں، اور جن جو ہیں ان کے کہنے کا انداز، ان کے بات کرنے کا انداز، کہ ہم نے تو یہ ایک عجیب قرآن سنا جس میں ہم نے یہ بھی دیکھا، اور اس میں ہم نے یہ بھی پایا، اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ لگی، اور اس میں ہم نے یہ بھی بات جو ہے پتہ چلی۔ تو اسی طرح سے آگے بھی بڑھتے ہیں، کچھ آیات اور بھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنَّ لَمَّا سَمِعْنَا، اور یہ کہ ہم نے بے شک سنا، الہدا ہدایت کو، آمنا بہی، اور ہم اس پر ایمان لے آئے، اور یہ کہ بے شک ہم نے ایسی ہدایت کو سنا ہے، یا اس ہدایت کو سن لیا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ فَمَن يُؤْمِن، بس جس طرح کی یہ ساری پیچھے باتیں سنیں، بس اس کا نتیجہ ہم نے یہ اخذ کیا کہ یہی حق ہے، یہی ہدایت ہے، لہذا ہم نے اس حق اور اس ہدایت کو سن کر، اس نصیحت، اس کلام کو سن کر ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ اب تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس کے اوپر ایمان لاؤ، تم بھی اپنی اصلاح کرو، تم بھی توحید کے اوپر آ جاؤ، تم بھی شرک وغیرہ کے میٹر جو ہے چھوڑ دو، کیونکہ وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، کہ جو ایمان لائے گا اپنے رب پر، فلا یخاف بخس فلا یخاف بخسا ولا رحقا، تو نہ وہ ڈرے گا کسی نقصان سے اور نہ کسی زیادتی سے، کیونکہ تم بھی اس پر ایمان لے آؤ، کیونکہ جو اس رب پر ایمان لے کر آئے گا تو نہ تو اسے کسی نقصان کا ڈر ہوگا، اور نہ کسی زیادتی یا ظلم کا اسے کوئی خطرہ یا خدشہ ہوگا۔ جو کوئی ایمان لے کر آئے گا وہ یقیناً دنیا میں جو بھی عمل کرے گا اس کا پورا پورا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، اس کی کسی محنت کو، اس کی کسی کوشش کو رائیگاں نہیں ہونے دیا جائے گا، اور نہ ہی اس کی کسی نیکی کو گننے سے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کی ہر نیکی، ہر کوشش، ہر جو اس کی مشقت ہے جو اس نے اس دین کے لیے، ایمان کے لیے، اللہ کے راستے میں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح سے ازالہ کر کے پھر اس کی قدر بھی کرے گا آخرت میں۔ اور یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا اس قرآن کی تلاوت سن کر، یا اس قرآن کو سمجھ کر ہم نے یہ بھی دیکھا، وَأَنَّ، اور یہ کہ بے شک مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ، کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں۔ ہم کچھ تو مسلمان ہیں، یعنی ایک تو پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن سننے سے پہلے بھی کچھ جن جو ہیں وہ پہلے بھی اس سے پہلے جو کتابیں جیسے تورات اور انجیل وغیرہ کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور وہ
ابھی اس کے اوپر قائم ہے اور اس کے مطابق ہی اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مبعوث ہو چکے ہیں، تو وہ پھر اس کی طرف وہ پلٹے اور اپنے پچھلے دین جو ہے ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اوپر وہ ایمان لے کر آئے فوراً، بغیر کوئی وقت ضائع کیے، یا دوسرے معنی میں کہ ہم تو اب مطلب ہمارا جو ہمارے، لیکن کچھ جو ہے ومن القاسطون، کچھ جو ہے وہ ظالم ہے، کچھ جو ہے وہ ضد ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ یہودی اور عیسائی جو ہے، اسی طرح جنوں میں بھی معاملہ ہے، یا دین کے لانے کے معاملے میں کہ اب جو دین ہمارے اوپر آ چکا، واضح ہو چکا، حق جو ہے ہمارے اوپر مطلب واضح ہو چکا، تو اس کے باوجود اب ہم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو مسلمان ہو گئے، جو ایمان لے کر آئے، لیکن کچھ ابھی بھی ایسے ہیں جو ابھی تک ظلم کے اوپر قائم ہے، ہٹ درمی اور ضد کے اوپر قائم ہے۔ تو جس طرح سے انسانوں کا رویہ رہا، اسی طرح سے جنوں میں بھی اس طرح کے معاملات ہیں کہ کچھ جو ہے وہ تو مسلمان ہیں، اور ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ظالم ہیں، کچھ جو ہیں وہ اڑ جانے والے ہیں گمراہی کے راستے پر۔ لیکن جو اڑ جانے والے ہیں ان کے لیے اور جو ایمان لانے والی ہیں ان کے لیے کیا مطلب آگے آگے کا راستہ ہے؟ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، پھر جو مسلمان ہو گیا، جو اس ہدایت کو سن کر یا اس نصیحت کو سن کر جو مسلمان ہو گیا، فرمان بردار ہو گیا، فاولئک تحروا رشدا، تو اس نے تو وہی ہے قصد کیا راستے کا، وہی ہے جنہوں نے رشد یعنی ہدایت کے راستے کا قصد کیا، یا ہدایت کے راستے پر آ گیا۔ جو تو اس کے اوپر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا اور اپنا سر تسلیم خم کر دیا، تو در حقیقت وہ تو ایسے ہیں جنہوں نے ہدایت کا راستہ پا لیا یا چن لیا یا منتخب کر لیا۔ لیکن وہ اما القاسطون، جو سب ظلم کرنے والے ہیں، جو اپنی ضد اور ہٹ درمی اور آنا پر اڑ گئے ہیں، تکبر کی وجہ سے، مادی خواہشات کی وجہ سے، دنیاوی خواہشات اور لذتوں کی وجہ سے، فقانوا لجہنم خطبا، تو ان کے لیے تو جہنم، تو وہ تو ہوں گے جہنم کا ایندھن۔ جو ظلم کرنے پر اڑ گئے ہیں دنیا میں دوسروں کے اوپر، یا چاہے کہ جس کی طرح سے ظلم چاہے دوسروں کے اوپر ہی کیوں نہ کرے، در حقیقت اس کا الٹیمیٹلی ظلم کا ایفیکٹ جو ہے ان کے اوپر اپنے ہی اوپر آنے والا ہے۔ تو جو تو ظلم پر اڑ گئے ہیں وہ تو جہنم کا ایندھن ہونے والے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ جہنم میں ان کو بھی دھکیل دیا جائے گا۔ اب یہ جنوں کا کلام جو ہے یہاں پر جو ہے وہ جنوں کا جو مکالمہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یہاں پر وہ اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جن یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے تو اسلام قبول کر لیا اور فرما برداری اختیار کر لی، وہ تو ہدایت کے راستے پر صراط مستقیم پر آ گیا، لیکن جو ظلم کرنے والا ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ تو جہنم ٹھہر گیا۔ اب جہنم جو ہے وہ تو آگ کی سزا وہاں پر، اور کس قدر کڑی سزا ہوگی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن جو ہیں جن کو تو تخلیق ہی آگ سے کیا گیا، بلکہ آگ کے شعلے کے بھی جو باہر کا جو سب سے گرم ترین حصہ ہے اس سے جنوں کو تخلیق کیا گیا، اس کے باوجود جن جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم ظلم پر قائم رہے اور اپنی ضد پر آ رہے تو تمہیں جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ کس قدر شدید اور کس قدر زیادہ گرم ہوگی، کہ جب جو کہ تخلیق ہی آگ سے کیے گئے وہ ان کے لیے بھی شدید آگ عذاب کا باعث ہوگی۔ تو ہم اس طرح سے کئی دفعہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ جو جنت اور دوزخ کے جو نتائج ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں بتایا، وہ صرف ہمیں ایک ہمارا ذہن جو ہے وہ اس کی طرف مبذول کرنے کے لیے یا اس کی طرف اشارہ دینے کے لیے کہ اندازہ کر لو کہ وہ کس قدر ہے، لیکن در حقیقت وہ کس قدر ڈفرینٹ ہوگا، کس قدر وہ اگر جنت کے پھل ہیں تو کس قدر وہ میٹھے اور کس قدر وہ راحت بخش ہوں گے، اور اگر جو جہنم کی آگ ہے وہ کس قدر سخت ہوگی، اس کا اندازہ دنیا کی زندگی کے دوران کہیں پر بھی ناممکن ہے، اس کا اندازہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں، صرف اپنے ایک ذہن میں لانے کے لیے کہ یہ انجام جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ
مثالوں کے ذریعے ہمیں سے بار بار جو ہے وہ قرآن کی آیات میں ملا. تو یہاں پر جن جو ہیں وہ بھی جو اس خوف میں مبتلا، یا ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی وارننگ ہے کہ تم بھی جہنم میں دھکیل دیے جاؤ گے، جہنم کی آگ میں، اگر تم دنیا میں ظلم کرنے والے رہے. یہاں پر جنوں کا جو قول یا جنوں کا جو آپس میں گفت و شنود جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہوئی. اور دیکھیں ہم جن جو ہے کس طرح سے انہوں نے اس قرآن کو سمجھ کر کتنا انہوں نے سنا یا کتنا سمجھا یا کتنا طویل وہ تلاوت سنی، اس کے بارے میں تو کوئی تذکرہ نہیں، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کافی ساری ہدایت کی آیتیں جو ہیں وہ انہوں نے سن لی مختلف انداز سے، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی. لہٰذا انہوں نے جا کر اپنی قوم میں سارا کچھ اسی طرح سے بتایا. اب اس کے بعد واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے خطاب ہے، اور اس کے ان کے ذریعے سے جو مشرک ہیں اس وقت کے لوگ جو ہیں وہاں پر، وہ ان کے لیے یہاں پر وارننگ جو ہے وہ ہمیں ملیں گی آگے. وَعَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا، الگ طریقہ تھی. اور یہ کہ اگر وہ سب قائم رہتے، آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، جب آیت جب شروع ہوئی تھی، یہ سورہ مبارکہ جب شروع ہوئی تھی تو شروع میں تھا کہ کہہ دیجئے کہ وحی کی گئی مجھ پر. دیکھتے ہیں ہم شروع میں، ہاں کل اوحی، اب کہہ دیجئے کہ وحی کی گئی میری طرف. اب وہ وحی کی گئی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا گیا، پہلا جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو ان کو جنوں کے بارے میں بتا دیجئے کہ جنوں کے بارے میں جنوں نے آیات سنی قرآن کی اور انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کیا کہا. سو سارے قول جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جنوں کے بارے میں مجھ پر یہ وحی کی گئی. اب جنوں کے بعد دوسری جو وحی اور بھی اللہ تعالیٰ نے کی، پھر اس کی طرف اشارہ ہے کہ وَعَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا، اور ان کو کہ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی کی گئی کہ اگر قائم رہتے الگ الگ طریقہ تھی راستے پر یا طریقے پر، اگر یہ لوگ اپنے طریقے یا راستے پر قائم رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ضرور پلاتے انہیں وافر پانی. اگر یہ اپنے راستے یا اپنے طریقے پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور وافر پانی پلاتے. اب یہ وہی سورہ نور میں ابھی جو پڑھ کر آئے گا کہ جو تو ہدایت کے راستے پر آ جائے گا، جو اللہ کی توحید اور اس کے رسول کی جو فرما برداری ہے اس کو قبول کر لے گا، تو اس کو تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بارش سے، آسمان سے پانی برسائے گا، بارش برسائے گا، یعنی دنیا میں بھی نعمتوں کی فراوانی ہوگی اور آخرت میں بھی. تو یہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے کہ اگر تو یہ اپنے ہدایت کے راستے پر آ جائیں اور اس پر قائم رہے تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نعمتیں جو ہے وہ نعمتوں کی بارش کرے گا، یا ان کو نعمتیں عطا کرے گا. لِنَفْتِنَّهُمْ فِيهِ، تاکہ وہ اس میں آزمائے انہیں، تاکہ ان نعمتوں کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرے، اور پھر اس آزمائش کے اوپر وہ یقیناً جب کامیاب ہوں گے ہدایت پر آنے والے بندے، تو پھر جس قدر وہ کامیاب ہوں گے اس قدر والا درجات اور بہترین نتائج جو ہیں، بہترین جو اجر ہے آخرت میں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے. اور دوسرا اس کا مفہوم جو ہے کچھ علماء کے مطابق، کیونکہ یہاں پر الگ طریقہ جو ہے اس میں بہت واضح نہیں ہے کہ یہ طریقہ جو ہے وہ کون سا طریقہ ہے، یہ دین کا طریقہ ہے یا ہٹ درمی کا طریقہ ہے، کیونکہ پیچھے ہٹ درمی اور ظلم کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا تھا. تو اس اعتبار سے دوسرا ایک ترجمہ یہ ہے کہ جو اس ہدایت اور رہنمائی کو سننے کے باوجود جو اپنے گزشتہ طریقے پر قائم رہے، جو اپنے گزشتہ طریقے یعنی وہی ظلم اور ہٹ درمی اور آنا پر جو اپنے آڑے رہے، ان کے لیے بھی کہ ہم انہیں بھی دنیا میں تو رزق دیں گے، ہم انہیں دنیا میں اسی طرح سے ان کے اوپر بھی فراوانی ہوگی، اور اس فراوانی اور رزق کے ساتھ ہم ان کو آزمائیں گے، اور یہ آزمائش ان کے لیے پھر آخرت میں ان کی شدت عذاب میں اضافہ کا باعث ہوگی. تو ہم ان کو اگر وہ اسی راستے پر، اسی تکبر اور ظلم کے راستے پر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں، تو پھر بھی ہم ان کو دنیا کے وسائل جو ہیں وہ دے کر ان کی آزمائش میں اضافہ کریں گے، جس سے ان کا آخرت کا جو سزا ہے اس میں ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جب تک کہ وہ دنیا کی مہلت کے اندر اندر اپنے معاملات کو درست نہ کر لیں. تو بہرحال دونوں ترجمے جو ہے اس کے ہمیں ملتے ہیں تفسیروں میں. تو دونوں جو ہے وہ ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ جو ہے وہ تو سب کے ساتھ کیا ہوا، چاہے وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا. دنیا میں رزق کی فراوانی سب کے لیے ہے. ہاں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کا رزق جو ہے یا رحمت جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے جو ان کے حقدار ہوں گے.
وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جس نے بھی منہ پھیرا یا منہ موڑا اپنے رب کی یاد سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا شَدِيدًا، تو وہ داخل کرے گا اسے سخت عذاب میں۔ جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے، اپنے رب کی نصیحت سے یا اپنے رب کے جو کلام ہے اس سے منہ پھیرے گا، منہ موڑے گا، روگردانی کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، اور آخرت میں تو طے شدہ بات ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو مت تم پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی۔ یہ مسجدیں جو ہیں یہ تو اللہ کے لیے مختص ہے یا اللہ کی عبادت کے لیے مختص ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، یا کسی کو مدد کے لیے، دعا کے لیے، اس سے حاجات کے لیے مت پکارو۔ اب یہاں پر ایک دو مختلف موضوعات ہمیں نظر آتے ہیں جو ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ پیچھے جنوں کے خطاب یا جنوں کے قول جو ہے یا جنوں کا مکالمہ جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے تو آیا کہ ہدایت اور رہنمائی، جس نے ہدایت اور رہنمائی پا لی وہ ضرور جو ہے وہ اچھے راستے میں چلے گا، لیکن جس نے ہدایت کو چھوڑ دیا تو وہ در حقیقت گمراہی کے راستے پر ہے، اور اس کے لیے پھر سخت آزمائش اور عذاب بھی ہے۔ تو اب یہاں پر ہے مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو تم سب اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ مسجد جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ تو ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ گاہ، اسی سے اس کا نام جو ہے وہ مسجد پڑا ہے۔ لیکن گو کہ بہت سارے ہمیں قول جو ہے وہ نظر آتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو پوری زمین جو ہے وہ ساری کی ساری ہی کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن مسجدیں جو ہے وہ خاص کر ایک مختص جگہ ہے جہاں پر صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت اور اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہوا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے وہاں پر سجدہ ریز نہیں ہوا جا سکتا۔ تو لہذا مسجدوں میں آ کر اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا یا دوسروں سے حاجات اور مناجات کرنا، اس کی قطعاً کسی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ گو کہ یہ اجازت جو ہے وہ تو کسی صورت میں بھی نہیں، کہیں پر بھی نہیں، لیکن گو کہ جو تفصیلیں میں نے پڑھی ہیں اس میں بھی بہت مختصر انداز سے اس کو اتنا ہی بس بتایا گیا کہ مسجدیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ گاہ، صرف وہاں پر صرف اللہ ہی کو پکارا جائے اور کسی اور کو، غیر اللہ کو نہ پکارا جائے، جیسا کہ افسوس کے ساتھ کہ ہمارے جو سو کالڈ مسلمان کہنے والے جو بہت سارے لوگ خاص کر یہ قصور بنتا ہے ان کے پیشواؤں کا، یا ان کے وہ روحانی جو لیڈرز ہیں ان کا، کہ جنہوں نے بہت سارے ایسے بدعت کے معاملات جو ہیں وہ اپنا لیے ہیں کہ مسجدوں میں بھی بہت ساری ایسی باتیں کی ہوتی ہیں، یا ایسے بہت سارے کام جو ہے وہ ہوتے ہیں جو کہ خلاف شرع ہیں، اور یقیناً وہ توحید میں قدم جو ہے لگانے کے مطلب مترادف ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا یہاں پر تذکرہ جو ہے وہ بھی کرنا مناسب نہیں لگتا، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد بھی دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ایسے معاملات جو ہیں وہ ہمیں نظر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے۔ تو بہرحال ایک تو یہ پوائنٹ ہے، دوسرا پوائنٹ جو میری ذہن میں آیا کہ اب یہ مسجد الحرام جو ہے، اللہ کا بیت اللہ جو ہے، کعبۃ اللہ جو ہے، وہاں پر بہت سارے جو بت جو ہیں وہ رکھے گئے تھے وہاں پر، اور وہاں پر بتوں کی آ کر مشرک جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ اللہ کے علاوہ بہت سارے بتوں کو وہاں پر پکارتے تھے، اور کبھی وہ کسی بنگڑ میں کسی سخت مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ کی طرف بھی اپنی دعائیں جو ہے وہ بھیجتے تھے یا کرتے تھے، لیکن اکثر جو ہے ان کا رویہ یہی تھا کہ وہ اس بیت اللہ میں، اس کعبۃ اللہ میں وہ صرف وہ دوسرے بتوں کو بھی پکارتے تھے۔ تو ایک اشارہ جو ہے میری نظر میں وہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو اللہ کا گھر جہاں پر تم نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے بتوں کو رکھا ہوا ہے اور ان کی تم عبادت کرتے ہو اور ان سے مناجات اور مناجات کرتے ہو، بلکہ یہ مسجد جو ہے یہ تو صرف اللہ کا استحقاق ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو وہاں پر پکارا جائے، اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور صرف اسی سے مدد طلب کی جائے، کیونکہ وہی ہے اکیلا جو لائق عبادت ہے، اور وہی ہے اکیلا جو دعائیں سننے والا ہے، اور دعاؤں کو قبول کر کے تمہیں واپس اس کا ریٹرن جو ہے وہ بھی دینے والا ہے۔ تو لہٰذا
مسجدیں جو ہیں وہ تو انتہائی توحید کے میٹر میں انتہائی سینسٹیو ہے، اس کے علاوہ کہیں کوئی اور میٹر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر جنرلی بھی دیکھا جائے تو مسجدوں میں دین کی باتیں جو ہے وہ تو کی جا سکتی ہیں، دین کے بارے میں کوئی تبلیغ کا کام ہے یا کوئی مسئلہ مسائل جو ہے شرعی جو ہے وہ سارے ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بیٹھ کر مطلب گپے وغیرہ ہانکنا اور دنیا کے کاروباروں کی باتیں کرنا اور رسم و رواج جو ہیں جو کہ ان میں سے بہت سارے ہو سکتا ہے جائز بھی ہوں، ان کی اجازت بھی ہو، لیکن مسجد میں بیٹھ کر خاص کر صرف اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت اور اس کی یاد جو ہے اس کو ہمیشہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے، نہ کہ دوسرے دنیاوی معاملات میں اور دنیا کے رسم و رواج اور دنیا کے کاروبار اور دنیا کے معاملات کو وہاں پر ڈسکس کرتے رہنا۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بھی مسجد سے باہر مطلب ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے مسجد کا ایک احترام جو ہے وہ بھی ہمیں سائز سے اندازہ ہوتا ہے، اور بہت سارے پہلوؤں کا ہم جوڑیں تو یہاں پر مسجد کی ایک تحریم اور اس کی جو حرمت ہے اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، اور سب سے بڑی جو مسجد کی حرمت ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف یہاں پر اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو وہاں پر نہ پکارا جائے، یہ کسی طور بھی اجازت نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یہ ایک کام جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ وہ کہ بہت ساری چیزیں جو ہے جو اللہ کے علاوہ پکارنا وہ تو مسجد سے باہر بھی کہیں پر بھی اس کی کبھی اجازت نہیں ملی۔ وَأَنَّ مِنْ مَقَامَ عبد اللہ، اور بے شک یہ کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب کھڑا ہو گیا اللہ کا بندہ، جب وہ پکار رہا تھا اسے، یعنی ان لوگوں کو، قادو یقولون علیہ لبدا، قریب تھے کہ وہ سب ہو جائیں اس پر چمٹنے والے۔ اور یہ کہ جب اس اللہ کے بندہ، ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا اس کو پکارنے کے لیے، اور وہ اس کو یعنی اللہ کو پکار رہا تھا، تو لوگ جو ہیں عنقریب اس کے اوپر ایسے تھے کہ عنقریب ان کے اوپر لپک آئیں یا ان کے اوپر چمٹ جائیں یا اس کے اوپر حملہ کر دیں، اس قدر شدت کے ساتھ، اس قدر مخالفت کے ساتھ وہ لوگ جو ہے وہ اس کے سامنے آ گئے یا اس کے راستے میں آ گئے، اس اللہ کے بندے کے راستے میں۔ اب یہ اللہ کا بندہ کون ہے؟ یہ اللہ کا بندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے دعوت عام دی تو کس طرح سے اس کی مخالفت میں لوگ جو ہیں وہ لگ کے، اور انہوں نے کس طرح سے مطلب وہی بندہ، وہی رسول، وہی بندہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو انہوں نے صادق اور امین کا ٹائٹل دیا تھا، وہی اچانک اس کے اس قدر مخالف ہو گئے کہ اس کے بارے میں، ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ اب اگر ہم پچھلی آیت کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کہ وہی یہ مسجد تو ہے، یہ تو صرف اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ کی صرف عبادت کرنے کے لیے۔ اب جب ایک اللہ کا بندہ جو ہے اس اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف بلانے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو تم سارے لوگ، سارے مشرک اور سارے کافر جو ہیں اکٹھے ہو کر، جتھا بنا کر اس کے خلاف اقدامات کرنے یا اس کے خلاف، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، یا اس کے خلاف انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی اور اس کے خلاف اقدامات شروع کر دیے، جبکہ وہ بندہ جو ہے وہ تو پکار رہا تھا کس کی طرف؟ ایک اللہ کی طرف، وحدہ لا شریک کی طرف، جس کا ہمیں اگلی آیت میں جا کر پتہ چلتا ہے، کل آپ ان سے کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور نہیں میں شریک کرتا اس کے ساتھ کسی کو، میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، اور میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اس میں تو کوئی برائی بھی نہیں۔ مسجد میں تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، صرف اسی کو پکارنا چاہیے، اور میں اللہ کی اس بات کو یا اللہ کے اس قول کو مطلب پریکٹیکلی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں تو صرف اللہ کو پکار رہا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اس میں برائی کیا ہے، یا اس میں ایسی کون سی بات ہے جس کے اوپر تم مخالفت کرو؟ پھر آپ ان سے کہہ دیجئے انی لا املک۔ اب یہاں پر آگے جو ہے ہمیں یہ پوری آیات جو ہے یہ ہمیں اس طرف ایک براڈ ویژن جو ہے وہ یہ دیں گی کہ اللہ کی قدرت کس قدر بڑی ہے، یا اللہ کس قدر قدرت رکھتا ہے کہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके इख्तियार में भी कोई ऐसी बात अल्लाह के मुकाबले में कोई ऐसा उनका कोई रोल नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो अल्लाह ताला उनको इनायत फरमाए वही के जरिए से गैब में से कुछ बात बता दे, सिर्फ वही जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। बाकी पूरी दस्तरत और पूरी कुदरत जो है वो अल्लाह के पास है। मैं कोई ये चैलेंज या कोई दावा नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ या मेरे पास ये पूरी कुदरत और इख्तियार है। ये इख्तियार और कुदरत का जो है वो तो सिर्फ उसका मालिक जो है वो अल्लाह ही है। मुझे जो अल्लाह ताला ने नवाजा है या अल्लाह ताला ने जो अता किया है या अल्लाह ताला ने मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है, मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से नंबरदार ना हूँ, मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा हूँ। उसके अलावा तुम्हारे जो स्याह सफेदी जो है उसका इख्तियार मेरे पास नहीं है। तो ये सारा जो है मफहूम ओवरऑल जो है वो अगली आयत से हमें नजर आएगा। कुल, आप उनसे कह दीजिए, इन्नी ला अमलिकु लकुम, कि नहीं, बेशक मैं नहीं इख्तियार रखता तुम्हारे लिए कुछ भी। अल्लाह के मुकाबले में मैं तुम्हारे लिए कुछ किसी तरह का भी इख्तियार नहीं रखता। ज़र्रम वला रशदा, ना ही किसी नुकसान का और ना ही किसी भलाई का। मैं ये दावा नहीं करता कि तुम ईमान लेकर आओ तो मैं कुछ इख्तियार रखता हूँ या मैं तुम्हें कोई नुकसान नफा पहुंचा सकता हूँ या मैं नुकसान पहुंचा सकता हूँ। तुम मेरे मुकाबले में खड़े हो गए हो, तो मेरे मुकाबले में खड़े होकर सिर्फ तुम मुझे कुछ नुकसान पहुंचा सकते हो, अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जबकि मेरे पास कोई ऐसी कुदरत ताकत नहीं है अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मदद के अलावा कि मैं तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा सकूं या तुम्हारे साथ कोई भलाई कर सकूं या तुम्हारे पास साथ कोई अच्छाई कर सकूं। तो ये सब तो अल्लाह की तरफ से है, मेरे इख्तियार में उसके बारे में कुछ नहीं। तुम आप उनसे ये भी कह दीजिए, लन युजीरनी, कि हरगिज वो नहीं पनाह देगा मुझे, मिनल्लाहि अहद अहदुन, अल्लाह के अलावा कोई भी। आप उनके ऊपर ये भी वादे कर दीजिए कि अगर मैं भी, उसी में मफहूम जो है वो छुपा हुआ, कि अगर मैं भी कोई नाफरमानी करूंगा अल्लाह की, तो कोई तुम में से कोई या इस दुनिया को कोई बंदा या कोई अल्लाह के अलावा कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो मुझे अल्लाह के मुकाबले में पनाह दे सके या अल्लाह से बचा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि उनके ऊपर ये भी वादे कर दीजिए कि तुम अपनी बात करते हो कि तुम क्या नफा नुकसान, मैं तो तुम्हारे किसी नफा नुकसान का मालिक नहीं, बल्कि मैं तो अपने बारे में भी कहता हूँ कि अगर मैं भी अल्लाह की कोई नाफरमानी करूंगा तो मुझे भी कोई अल्लाह के अलावा कोई हस्ती या कोई मुझे उसके सजा से या उसकी पकड़ से, उसकी गिरफ्त नहीं बचा सकता। वलन अब्दा मिन दूनिही, और हरगिज नहीं मैं पाऊंगा उसके सिवा मुल्तहदा, और कोई पनाहगाह जो, और मैं तो उसके अलावा कोई पनाह का नहीं पाऊंगा, कोई मददगार नहीं पाऊंगा, कोई ऐसा नहीं पाऊंगा अल्लाह के अलावा जो मेरी मदद करे या मुझे मेरी हिफाजत करे या मुझे अपनी पनाह में रखे। तो मैं तो सिर्फ, यानी मैं भी अगर नाफरमानी करूंगा तो मेरी भी गिरफ्त हो सकती है, और मैं तो खुद अल्लाह की पनाह में आता हूँ या अल्लाह से पनाह, अल्लाह की पनाह जो है उसकी उम्मीद रखे हुआ हूँ, या अल्लाह की तरफ मैं तो खुद अल्लाह की तरफ से सारी सारी उम्मीदें वाबस्ता कर किए हुए हैं कि वही मेरी पनाहगाह है या वही मेरी हिफाजत का इंतजाम करने वाला है। इल्ला इल्ला बालिगम मिनल्लाहि व रिसालातिही, मगर पहुंचाना अल्लाह की तरफ से उसके पैगामात। मेरी जिम्मेदारी जो है वो तो अल्लाह की तरफ से उसका कौल, अल्लाह की बातें और उसका पैगाम जो है वो पहुंचा देना है। इल्ला बलागम मिनल्लाहि व रिसालातिही, तो मेरा पैगाम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि मैं अल्लाह की नसीहत और उसका जो पैगाम है, उसका जो कलाम है वो तुम तक पहुंचा दूं। ये यही पिछले से अगर रखें कि आप कह लीजिए कि मैं तुम्हारे बारे में किसी किस्म का इख्तियार नहीं रखता किसी भलाई या नुकसान का, और ना मैं तो अपने बारे में भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद चाहता हूँ या अल्लाह की पनाह जो है वो उसमें आता हूँ। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो ये है कि मैं सिर्फ अल्लाह की तरफ से जो पैगाम, जो नसीहत, जो रहनुमाई इंसानों के लिए आई है वो मेरे थ्रू अल्लाह ताला ने तुम तक पहुंचा रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी जो है वो तो ये है कि मैं वो पैगाम जो है वो तुम्हें पहुंचा दूं। वमन यअसिल्लाह, और जो नाफरमानी करेगा अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, फाइन्न लहू नारा जहन्नम, तो उसके लिए यकीनन जहन्नम की आग है, खालिदीन फीहा अबदा, जो उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। अब इस हिदायत और रहनुमाई जो बड़े वादे तौर पर तुम्हारे पता पड़ चुकी,
اب جو بھی اس کو قبول نہیں کرے گا اور اس کی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اب یہاں پر اللہ اور اس کے رسول، پہلے اللہ کی قدرت یا اللہ کی کی پوری جو اس کی گرفت جو ہے اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی جو کمزوری ہے، کمزوری نہیں کہنا چاہیے، اپنی جو پوزیشن ہے وہ بھی واضح کر دی کہ میں اللہ کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا اس کے کسی کام میں، ہاں البتہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں، اور اللہ نے جو مجھے نصیحت اور کلام بھیجا ہے، دیا ہے پیغام، وہ تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، میں وہی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ تو اب جو بھی اس اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات نہیں مانے گا، تو وہ نافرمانی کرنے والا جو ہے اس کو تو ایک ایسی آگ میں دھکیل دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہیں گے۔ یہ آخرت میں جہنم کی آگ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہ ان لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا جو ہے، یہ ان لوگوں کا میٹر ہے جنہوں نے توحید جو ہے اس کو نہیں اپنایا، توحید میں کوئی قدم کرتے رہے، ان کے لیے تو واضح آیات ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب تک اب یہاں پر آگے تھوڑا سا وقفہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے اوپر یہ واضح کر دیجئے، ان کے ہدایت اور رہنمائی جو ہے ان کو پہنچا دیجئے، اپنی پوزیشن جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ میری پوزیشن یہ ہے کہ میں تمہیں کسی کی طرح کا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، میں تو خود اللہ ہی سے مطلب مدد اور پناہ جو ہے وہ طلب کرتا ہوں، اور میں تو اس کے رسول اس کا پیغام اور اس کی نصیحت جو ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہوں، اور اس کے باوجود جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سنے گا اور اس کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے۔ اب یہاں پر وقفہ ہے، وقفہ کے بعد اب اگلی بات جو ہے کہ اب یہ سارا کچھ ہو جانے کے باوجود، یہ ساری نصیحت اور ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود جو کوئی ایمان نہیں لائے گا اور جو کوئی اس نصیحت پر نہیں آئے گا، تو اس کے لیے ہے، تو وہ لوگ جو ہیں اپنی گرمی اور ضد پر جو قائم لوگ ہیں وہ اسی طرح سے اگر قائم رہیں گے، یعنی اپنی حدوں میں اس طرح وہ گزر گئے کہ وہ اسی پر رہیں گے اور اسی طرح سے اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے، حتیٰ اذا رأوا، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب وہ دیکھ لیں گے ما یوعدون، جو وعدہ دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنا وقت دنیا کا ضائع کر دیں گے، اس نصیحت کو قبول کرنے کی مہلت جو ہے اس کو ضائع کر لیں گے، اور پھر اچانک ان کے اوپر وہ وقت آ جائے گا جب وہ اس بات کو دیکھ لیں گے یا اس وعدے کو پورا ہوتا ہوا دیکھ لیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ، تو عنقریب وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا، کون زیادہ کمزور ہے مددگار ہونے میں، وہ اقل عددا، اور کون زیادہ کم ہے تعداد میں، یا کون گروہ میں کمزور ہے، اور کون جو ہے وہ مدد اس کی مدد جو ہے وہ کرنے والا جو ہے وہ کس قدر کمزور ہے۔ عنقریب وہ یہ دیکھ لیں گے کہ کون ہے، عنقریب وہ دیکھ لیں گے کہ کس کا مددگار جو ہے کمزور ہے، دنیا میں وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے رہے مدد کے لیے، تو عنقریب جب وہ وقت آئے گا وعدہ پورا کیا گیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا، تو اس وقت وہ دیکھ لیں گے کہ دنیا میں جس کو وہ مدد کے لیے پکارتے رہے وہ ان کے لیے کتنے کمزور ہیں یا کتنے ضعیف ہیں کہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، اور ان کی اپنی جماعت جو ہے وہ جو سمجھتے تھے کہ وہ بڑی تعداد میں زیادہ ہیں یا بڑے مضبوط لوگ ہیں، تو ان کو وہاں پر اپنی جماعت کی کمزوری جو ہے وہ بھی وہاں پر نظر آ جائے گی۔ اہل مکہ جو ہے یا مشرکین جو ہیں وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کچھ گنتی کے چند لوگ ہیں، وہ بھی غریب اور مسکین طرح کے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم جو ہے وسائل کے اعتبار سے بھی بڑے طاقتور ہیں، اور افرادی قوت کے اعتبار سے، اپنے تعداد کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ، تو یہ کیا کر لیں گے اس کا، یہ ہمارا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ دنیا میں یہ جو تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو کہ بڑی طاقت میں ہم اپنی تعداد کے اعتبار سے بھی اور اپنے وسائل کے بھی اعتبار سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ وہ وعدہ جس کو تم بار بار پوچھتے ہو، جس کے بارے میں تم بار بار طلب کرتے ہو کہ کب وہ وعدہ پورا ہوگا، تو جب وہ وعدہ پورا ہوگا تو وہاں پر تمہاری آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، تمہارے وہ دنیا کے مددگار جن کو تم دنیا میں پکارتے ہو وہاں پر بھی تمہاری مدد کرنے میں کمزور ہوں گے، یعنی کچھ مدد نہیں کر سکیں گے، اور دنیا میں جو وسائل اور اپنی قوت کے اوپر تمہیں بڑا بھروسہ ہے، تو وہاں پر تمہیں جا کر یہ بھی پتا چل جائے گا کہ دنیا کے وہ وسائل جو ہے وہ بھی تمہارے لیے کس قدر کمزور
کمزور ہیں کہ کچھ بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ کل، آپ ان سے کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان آدمی اقریب، کہ میں جانتا کہ کیا قریب ہے، ماتو آدونا، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، میں نہیں جانتا کہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت کا وقت جو ہے وہ کتنا قریب ہے۔ ام ید علی لہو ربی امدا، یا وہ کرے گا اس کے لیے میرا رب کوئی لمبی مدت، میں نہیں جانتا کہ وہ وعدہ جس کی بار بار تم پوچھ گچھ کرتے کہ کب آئے گا، وہ کتنا قریب ہے، یا اللہ تعالیٰ اس میں کتنی مہلت تمہارے لیے مقرر کر چکا ہے۔ اب یہ بات تو ہم نے کئی دفعہ پہلے پڑھ چکی ہے کہ مطلب جتنا بھی زندگی جو انسان گزار لے، لیکن کئی لمحے جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اچانک سے ان کے اوپر آدم کے ایسا کہ حالانکہ اس سے پیچھے جو ہے ایک بہت لمبی سٹوری یا بہت لمبی ہسٹری بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے دنیا میں کوئی بہت سارے معاملات ایسا کرتا رہا، بہت ساری مثالیں کہ دنیا میں مطلب مال و دولت بہت کماتا رہا، مطلب اپنی بیوی بچوں کے لیے بہت کرتا رہا، خدا نہ خاصہ وہ کسی طرح سے کوئی کمزور ہو گیا تو اچانک اس کی اولاد جو ہے اس نے اپنی پیٹھ پھیر لی اس سے، تو وہ دیکھے گا کہ میں ساری زندگی کرتا رہا تو اب میرے پاس نہیں ہے، تو یہ دیکھو کیسے ہو گیا۔ یا اچانک کی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں کہ سڑک کے اوپر آپ جیسے ہی سڑک کراس کرنے کے لیے سڑک کے اوپر قدم رکھا تو آپ کو لگا کہ وہ اچانک سے ایک گاڑی جو ہے وہ اچانک سے آ گئی، تو وہ گاڑی اچانک نہیں آتی، وہ تو ایک لمبا سفر جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے، آپ کے سامنے اچانک وہ رونما ہو گئی۔ تو اسی طرح سے یہ قیامت جو ہے یہ بھی ایک اچانک آ جانے والی چیز ہے۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ چاہے جتنی بھی سال ہے، جتنی بھی دیر تک ہے، یہ قیامت جب بھی آئے گی یا یہ وقت مہلت جب بھی ختم ہوگی تو ہر انسان کو یہ لگے گا کہ اچانک ہی یہ وقت جو ہے ہمارے اوپر آ گیا۔ تو بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں جو اس کو سمجھنے کے لیے ہم دے سکتے ہیں یا پک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، سوری اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ان کو کہہ دیجئے کہ یہ قیامت تو صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، میں نہیں جانتا کہ وہ دنیا کے دنوں کے اعتبار سے اچانک آنے کے اعتبار سے نہیں، اچانک تو ہر ایک کے لیے اچانک ہی آئے گی، اور خاص کر جو ظلم اور حق درمی میں بڑے ہوئے ہیں ان کے لیے تو اچانک مطلب ششدر کر دینے والی اور اچانک سے جھنجھوڑ دینے والی یہ چیز ہوگی یقیناً۔ لیکن دنیاوی وقت کے اعتبار سے ہے کہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے، مطلب پوچھ رہے ہیں، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، مہینے گزر گئے، تو دنیا کے وقت کے اعتبار سے میں نہیں جانتا کہ یہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی، کتنی قریب ہے، یا اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مہلت یا مدت جو ہے وہ تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے کہ یہ کب وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا، اللہ کا وہ وعدہ ہے۔ عالم الغیبی، کیونکہ عالم الغیبی غیب کا علم رکھنے والا، فلا تظہر، وہ تو غیب کا علم رکھنے والا تو صرف اللہ ہی ہے، عالم الغیبی صرف اللہ ہی ہے جو عالم الغیب ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ فلا تظہر علی غیبہ احدا، پس وہ نہیں ظاہر کرتا اپنے غیب کو کسی ایک پر بھی، غیب کا علم جو ہے وہ تو رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ غیب کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں کچھ پہلے دیکھی ہوئی ہیں کہ غیب جو ہے ہمارے اعتبار سے، اللہ کے لیے تو کوئی غیب نہیں ہے، ہمارے اعتبار سے غیب یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا، یا جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں، یا جو ابھی رونما نہیں ہوئی، مستقبل میں ہونے والی ہیں، وہ ساری کی ساری غیب کی چیزیں ہیں، جو ساری غیب کی باتیں ہیں۔ ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے ظاہری چیز، ظاہری طور پر جو کچھ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی بہت سارا غیب جو ہے وہ چھپا ہو۔ میرے سامنے میرا کوئی شخص ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ صرف میں ایک مطلب اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ غیب جو ہے وہ کس قدر وسیع سبجیکٹ ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے وہ میرا بڑا خیر خواہ ہے، مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے، میری بڑی عزت کرتا ہے، میری بڑی مطلب احترام کرتا ہے، لیکن اب مجھے اس کا ظاہری محبت اور ظاہری احترام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو ظاہری محبت اور ظاہری احترام کے پیچھے چھپے ہوئے اس کے مقاصد کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہو سکتا ہے کہ وہ میری کسی بات سے مرغوب ہو، یا میری کسی سکل سے، یا میرے پاس کوئی دولت ہے یا کوئی ایسا وسائل ہے جس کی وجہ سے وہ مرغوب ہو اور مجھ سے محبت یا مجھ سے کوئی ہمدردی کے جذبات رکھتا ہو سکتا ہے۔
آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے مشاہدے کیے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری طور پر تو بڑے آپ کے مطلب چاؤ پوچھلے کریں گے اور بڑے کریں گے، لیکن جب وقت پڑے گا تو وہاں سے غائب ہو جائیں گے، روپوش ہو جائیں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے ضرورت کے وقت میں۔ تو در حقیقت غائب جو ہے ان کے اندر چھپے ہوئے جو بہت سارے میٹر تھے جو کہ انہوں نے اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے، جو جو اس وقت ظاہر ہو گئے جب ان کو وقت جو ہے وہ ہو پڑا۔ تو یہ بھی غائب ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ در حقیقت وہ بندہ جو ہے وہ کس نیت سے، کس ارادے سے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے یا آپ کے ساتھ آپ کا احترام کرتا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، ہم تو ظاہری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے جو ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں وہ ہمیں صرف اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں جو بتا دی جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، مستقبل میں آنے والے معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور انہوں نے آگے پھر اپنی ان کی احادیث سے ہمیں بھی آج تھوڑا سا اندازہ ہے کہ مستقبل میں کیا حالات ہونے والے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو غیب میں سے کچھ باتیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں ہمارے پاس، ہمارے سامنے ابھی تک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ہمیں کچھ انفارمیشن جو ہے وہ سمجھا کر کچھ مثالیں جو ہے وہ بتا دی۔ تو غیب جو ہے در حقیقت اس کا واحد سورس یا واحد جو ہستی جو غیب کو جانتی ہے پوری کی پوری طرح سے، وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے پوری کائنات میں جو اس غیب کے علم کو جانتی ہے۔ ہاں، اس میں سے کچھ نبیوں کو، کچھ رسولوں کو جو غیب کا علم دے، یقیناً ہم سے تو بہت زیادہ ہے۔ اب وہ کتنا علم یا کتنا غیب میں سے بتاتا ہے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو، وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے یا وہ رسول جانتے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑ لینا یا یہ معاملات جو ہے وہ رکھ لینا کہ وہ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ عقیدہ منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے پاس پورا غیب کا علم ہے، نہیں، غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس میں سے اللہ نے جتنا علم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ ان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا ہی۔ ہاں، یہاں تک کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن وہ کتنا ہے یہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے، پورا کا پورا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم جو ہے جو مختلف جگہوں پر ہمیں آیات میں بھی ملتا ہے کہ وہ جتنا جس قدر اللہ چاہے اپنے رسول کو عطا کر دے، وہ اس کی اطاعت ہے، اور اس میں سے جتنا پھر وہ اپنی اپنی امت کو علم جو ہے غیب میں سے پہنچانے کا ان کو رسپانسبلٹی دی، وہ نبی رسول جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ اتنا بات جو ہے وہ آگے پبلکلی وہ بتا بھی دیتے تھے۔ تو اس سے آگے جو ہے بہت زیادہ غلو کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے ہمیں اس میں بہت ساری احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر بتایا کہ غیب کا پورا غیب جو ہے، کل غیب جو ہے اس کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ بہرحال احتیاط کرتے ہوئے ہم اس موضوع کو آگے بڑھتے ہیں۔ عالم الغیب، اللہ ہی ہے جو غیب کا علم رکھنے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی کے اوپر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی، مگر جسے وہ پسند کرے کسی رسول سے، مگر جسے وہ پسند کرے کسی رسول سے، فإنہ یسلک من بین یدیہ، تو وہ مقرر کر دیتا ہے اسے جب، اچھا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ الا من ارتضی من رسول، کہ جسے وہ پسند کرے کسی رسول کے لیے، سارے کے سارا غیب تو صرف اللہ کا ہے، من جو ہے من ارتضی، اس میں سے اس پورے علم میں سے کچھ جو پسند کرے وہ من رسول، کسی رسول کے لیے یا کسی رسول کے لیے، تو وہ اس رسول کو وہ عطا کرتا ہے وہ غیب میں سے کچھ علم جو ہے، فإنہ، پھر اس علم کی یا اس غیب کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، یا غیب کا علم یا وہ وحی جو ہے وہ غیب کے علم کا بس سب سے بڑا سورس ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ پہلے جو قومیں تھیں ان کے لیے وہ قرآن بھی غیب تھا۔ اس سے پہلے جو یہودی اور عیسائی یا پہلے جن کو بار بار ان کی کتابوں میں بتایا گیا کہ بعد میں ایک رسول آنے والا ہے یا ایک کتاب آنے والی ہے، تو یہ ان کے لیے غیب تھا۔ تو اس غیب کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ظاہر کر دی اللہ تعالیٰ نے، اس کتاب کو پھر
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल करके अल्लाह ताला ने गैब जाहिर कर दी। तो इसी तरह से गैब की कुछ बातें जो है वो जाहिर कर देता है, और कुछ बातें जो है वो रसूलों तक महदूद होती हैं, और बाकी पूरे का पूरा गैब का इल्म जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के पास है। अब वो गैब की बातें जब रसूल के जरिए, वही के जरिए से जब वो पहुंचती है रसूल के पास, तो फिर उसकी हिफाजत कैसे की जाती है, यही शुरू की आयत जो है उसमें हमने देखा था, उसको हम कनेक्ट करेंगे अब इंशाल्लाह। इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, गायब की बातों से मिलकर से कुछ जो है जो किसी रसूल के लिए वो पसंद करे वो रसूल को अता कर देता है, लेकिन कैसे हिफाजत के साथ वो उस गैब के इल्म को पहुंचाता है उस रसूल के पास। पर इन्नहु यस्लुकु, तो वो बेशक वो मुकर्रर कर देता है, मिन बैन यदैहि, उसके हाथों के दरमियान, व मिन खल्फिही, और उसके पीछे, रसदन, निगहबान। तो फिर वो उस रसूल के हाथों के दरमियान और पीछे, यानी उसके इर्द गिर्द उसका हिसार, या उसके उसके चारों तरफ जो है वो निगहबान फरिश्ते जो है वो मुकर्रर कर देता है उसकी हिफाजत करने के लिए। अब ये निगहबान फरिश्ते जो है उनकी निगरानी में वो गैब का इल्म जो है वो रसूल के पास अल्लाह ताला भेजता है। ये एग्जैक्टली वही बात आ गई जो हमने शुरू में पढ़ी, कि जब जो जिन जो है वो जब आसमानों पे पहले भी फरिश्तों की बातें जो है वो टटोल कर यानी उचक लेते थे, लेकिन उनको ये अंदाजा हुआ कि अब कुछ अर्से से पहले जो है वो बहुत सख्त कर दिए गए वहां पर, कि कोई कोई बात अगर वो उठकने के लिए या इस मकसद के लिए कोई इस तरफ को रुख भी करता है, तो उसके पीछे एक आग का गोला जो है वो लगा दिया जाता है। तो एक बड़ा सख्त प्रोटोकॉल और बड़ा सख्त सिक्योरिटी हिसार है। तो उसकी तरफ ये इशारा कि अल्लाह ताला जो है वो फरिश्ता मुकर्रर कर देता है, और वो निगहबान फरिश्ता जो है वो उस वही की, उस उस पैगाम की, जो कि अल्लाह से रूहुल अमीन जिब्रील अमीन जो है उनके पास, और फिर जिब्रील अमीन जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या किसी भी रसूल या नबी उससे पहले जो गुजरे उनके पास जब लेकर आते, तो वो पूरी हिफाजती प्रोटोकॉल जो है उसमें वो पैगाम जो है वो नाज़िल नाज़िल किया जाता है, और उसमें किसी किस्म की कोई कोई लूप होल जो है नहीं छोड़ा जाता। और दूसरे हालात में तो कुछ ना कुछ आजमाइश के लिए शैतान किस्म के जिन जो है उनके लिए कुछ होता है, ताकि अगर वो कुछ उचक लें तो कैसे वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, वो दर हकीकत उस आजमाइश का हिस्सा होता है, जैसा कि पहले भी जिक्र किया। वो अल्लाह ताला की किसी फरिश्ते की कोई कमजोरी जो है वो बिल्कुल नहीं, वो आजमाइश है। अल्लाह ताला जब चाहे तो इस तरह से सख्त किया है तो उस तरह भी कर सकता है। अल्लाह ताला तो उनसे जो उनकी कुव्वत है वो भी सल्ब कर सकता है, कि उनकी ताकत ही ना रहे कि वो आसमान के ऊपर चढ़े या इस तरह से लंबे सफर करें। तो ये तो अल्लाह ताला की कुदरत में सारा कुछ। तो बहरहाल जब वो गैब का इल्म जो है वही की शक्ल में रसूल की तरफ वो नाज़िल करता है, भेजता है, तो वो उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो उसकी पूरी हिफाजत करते हैं, टू मेक श्योर के या आलम, ताकि वो सब जान ले, ताकि वो सब जान ले, ताकि वो जान ले, ताकि कौन जान ले। यहाँ पर आयत आयत की मुनासबत से तो ये ऐसा लगता है ताकि अल्लाह जान ले, और हमें पता है कि अल्लाह तो सब कुछ पहले ही जानता है, अल्लाह के इल्म में तो सब कुछ है। तो इसका दूसरा मानी जो है वो हमने पहले एक दो दफा तज़किरा किया कि जान ले का मतलब ये है कि ताकि अल्लाह अपने इल्म या उसके पास जो मालूमात है उसमें से कुछ को जाहिर कर दे, कुछ को जाहिर कर दे। अभी मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है वो बड़ा ही किसी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही उसके पास इंफॉर्मेशन है, बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन उसका इल्म नॉलेज एक्सपीरियंस, सामने बैठा हुआ वो बंदा जो है उसको कुछ पता नहीं चल सकता कि क्या इसके पास इल्म है कि नहीं, जब तक कि वो अपने इल्म में से कुछ जाहिर न करे, उसकी बातों में, उसकी प्रैक्टिकल कुछ लाइफ से या किसी तरीके से उसकी जो स्किल्स हैं, जो उसका जो इल्म है वो दूसरों के ऊपर जाहिर होता है, तो पता चलता है कि उसके पास क्या इल्म है। डॉक्टर है एक, तो वो जब तक अपनी स्किल जो है या अपना प्रोफेशनल नॉलेज जो है जब तक वो अप्लाई करके दूसरों के सामने जाहिर नहीं करेगा, किसी को पता नहीं चलेगा ये डॉक्टर है कि इसके पास कोई इल्म भी है। तो अल्लाह जो है, ताकि अल्लाह जो है या आलमा, ताकि वो अपने इल्म को जाहिर कर दे, यानी दूसरों को भी पता चल जाए कि अन कद अबलगू रिसालाति रब्बिहिम, तो बेशक यकीनन उन्होंने पहुंचा दिया है पैगाम अपने रब के, कि बेशक उन्होंने अपने रब का पैगाम जो है वो पूरी पूरी ईमानदारी के साथ उन फरिश्तों ने पहुंचा दिया है उस रसूल के पास। वह अहाता बिमा लदैहिम, और उसने इहाता कर रखा है उन चीजों का, लदैहिम जो कि उनके पास है।
اور جا کے وہ ظاہر کر دے تاکہ دوسروں کو بھی یہ پتا چل جائے کہ وہ پیغام جو ہے وہ بھرپور سیکیورٹی میں اسی طریقے سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا، اسی طرح سے یا روح الامین کو دیا تھا، اسی طرح سے بغیر کسی اس میں کمی بیشی کے وہ رسول تک پہنچ چکا ہے۔ وہ وَأَحَاطَ بِهِمْ لَدَيْهِمْ، اور یہ اس لیے کہ اس نے ہر اس چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ دوسرا یہ وہاں تک اگر ہم اس کو دیکھیں دوبارہ سے ایک دفعہ، تاکہ وہ جان لیں، تاکہ وہ ظاہر کر دیں کہ انہوں نے پیغام اپنے رب کا پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری سیفٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ رسول تک پہنچا دیا ہے۔ اب یہی وہی بات، اسی بات کی تصدیق جو ہے وہ جنوں نے کی کہ وہاں پر سیکیورٹی بڑی سخت ہوگی کہ ہم اب فرشتوں سے کوئی بات اچک ہی نہیں سکتے۔ یہ جنوں نے اس بات کی تصدیق کر دی جو کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آئی تھی کہ جن بھی اس وحی سے کچھ بھی پک نہیں کر سکتے تھے جیسا کہ نارمل حالات میں کر سکتے تھے، تو اس کی گواہی جو ہے وہ جنوں کے ذریعے سے بھی ہمیں پہنچ ملی، جس کو ہم نے بھی جان لیا اور پہچان لیا کہ ہاں واقعی یہ سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ اس وحی میں سے کسی کو کچھ بھی اچکنے کے لیے مطلب کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ اس میں سے کوئی بات اچکی جا سکتی ہوتی۔ وہ احاطہ بما لدیہم، اور یہ اس وجہ سے کہ ان سب چیزوں کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھرپور جو سیکیورٹی حصار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بنا کے رکھا تھا۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، ہر چیز جو آگے آنے والی ہے، جو آگے آ چکی ہے، جو ظلم ہونے والی ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے احاطہ کیا ہوا ہے، پوری طرح سے شمار کیا رکھا ہے، کیونکہ وہی عالم الغیب ہے، جو ہو چکا اور جو آئندہ ہونے والا ہے سب کا سب اسی کے علم میں ہے، اور اس نے اس کو شمار کر رکھا ہے، یعنی اس نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور اس کے مطابق ہر چیز جو ہے وہ جو نہ ہو رہی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں ہماری توجہ کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں نصیحت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں پھر سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور خاص فضل و کرم سے ہمارے لیے آسانی کرے، دین و دنیا میں ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ دنیا کے رزق میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں جن میں کوئی مشکلات ہیں، ہماری کوئی تکلیفیں ہیں، کوئی آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تکلیفوں کو یا ان ہمارے معاملات کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں اور دوسرے بزرگ بھی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے بزرگ اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔